اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری رمضان مبارک میں یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو، اپنے پنڈی پوسٹ کے سننے والوں کو، پنڈی پوسٹ کے دیکھنے والوں کو رمضان کے مسائل سے آگاہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش رہی ہے کہ اپنے علاقے میں جتنے علماء کرام، نعت خوان یا سماجی و سیاسی شخصیات ہیں، ان کے انٹرویو بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو اسی والے سے آج ہمارے ساتھ کلور سیداں کی معروف مذہبی شخصیت، جامعہ مرکزی مسجد سکوٹ کے خطیب جناب حافظ محمد عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے ان کے مکمل انٹرویو بھی کریں گے اور ان سے رمضان کے مسائل کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ حافظ عمران صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اس کی ذات کا بڑا کرم ہے، فضل ہے جی، اچھی طریقے سے زندگی پاس ہو رہی ہے۔ قرآن کا صدقہ ہے، دین کا صدقہ ہے، ماشاء اللہ زندگی کے دن اچھے پاس ہو رہے ہیں جی ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب، آپ ماشاء اللہ عالم دین بن چکے ہیں، مسجد تراویحیں بھی پڑھا رہے ہیں، امامت بھی کروا رہے ہیں، تو دین کی طرف آپ راغب کیسے ہوئے؟ تو گھر میں اس طرح کے معاملات تھے یا کوئی سنگ و دوستی یا کوئی محفل ایسی تھی جس میں اٹھنا بیٹھنا تھا جو آپ کو دین کی طرف لے آئی؟ سر، اس طرح ہوا کہ والد صاحب بھی ہیں، وہ بھی علماء میں سے تھے، اچھا، مولوی ہیں جی اور اس طریقے سے گھر کا ماحول مذہبی تھا، جی تو بس وہ گھر کا ماحول دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ جب ایک مدرسے کے اندر داخلہ لیا، پھر پڑھا، پھر مزید اس طرح پڑھتے پڑھتے پھر آگے نظام چلا گیا جی اور حفظ کیا، پھر اور اس کے بعد تجوید کی، درس نظامی کیا۔ اچھا، جی، اس طریقے سے پھر نظام بڑھتا گیا، کام آگے بڑھتا گیا۔ جی، کام بڑھتا رہا، اور جی، اسی طریقے سے یعنی کہ جو ہمارے بہنوئی ہیں جی، وہ بھی 2 حافظ قرآن ہیں، ماشاء علماء اللہ، دین میں سے ہے، اچھا جی، تو انہیں دیکھ کر بھی خواہش پیدا ہوئی، اور اس طریقے سے پھر جو ہے نا دل کے اندر یعنی کہ اب خواہش یہ تھی کہ میں بھی اسی راستے پہ چلوں، دین کی خدمت کروں، یہ کام اچھا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ حافظ صاحب، آپ نے یہ دینی تربیت کس مدرسے سے حاصل کی؟ میں نے اپنے پیر خانے سے حاصل کی ہے۔ جی، پیر خانہ کون سا ہے آپ کا؟ پنڈ گیب میں اچھا، چشتیہ نظامیہ اچھا، سلمانیہ، وہاں پر ہی میں نے حفظ بھی کیا ہے، اچھا، اور وہاں سے میں نے تعلیم کا آغاز کیا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت، دین سیکھنے میں، سکھانے میں آپ کے استاد کون ہیں؟ دین سکھانے میں بے شمار استاد ہیں، لیکن سر فہرست جنہوں نے میری تربیت کی جی اور میرے ساتھ چلے اور مجھے پڑھایا، ایک باپ کی طرح مجھے گائیڈ کیا، جی، وہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم علوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں۔ اچھا، آپ علماء دین میں سے تھے، اچھا، آپ نے میری تربیت کی اور مجھے اس راستے پہ آپ مزید میرے لیے آپ معاون بنے۔ حافظ صاحب، آپ نے قرآن پاک کا کتنے عرصے میں مکمل کیا؟ میں نے قرآن پاک تقریباً 3 سال کے قریب، اچھا، 2.5 سال میں نے مکمل کیا۔ صحیح۔ جی، تو امام مسجد کب بنے؟ امام مسجد پہلی مرتبہ میں تقریباً سن 2004 میں نے نماز تراویح پڑھائی، اچھا، اور اس سے پہلے میں نے مصلی پہ نماز پڑھائی، اچھا۔ اس طریقے سے۔ جب پہلی بار آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے تو کیسا محسوس ہوا؟ جب پہلی مرتبہ میں نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھائی تو بہت کافی اچھا محسوس ہوا، اچھا، اور میں سمجھ گیا کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اچھا، اچھا، یعنی کہ دنیا کی سیٹیں ہیں، سیاسی بھی ہیں، اور بھی سیٹیں ہیں، جی، لیکن جب میں مصلی رسول پہ کھڑا تھا اور میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کہاں اور یہ جگہ کہاں، کہاں، تو یہ مقام کہاں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، تو پھر اس پہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ماشاء اللہ۔ آپ صاحب نماز تراویح کتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں؟ نماز تراویح میں نے بتایا کہ سن 2004 سے میں نے آغاز کیا تھا۔ اچھا ابتدا میں کاہوٹا کے اندر ایک گاؤں ہے اچھا بون، جی وہاں پر میں نے پہلا مصلی سنایا، لیکن 15 سپارے سنائے تھے میں نے۔ اچھا اس کے بعد پھر ریگولر میں سناتا گیا، جی تو انشاءاللہ آج بھی سن 2022 ہے اور اس میں میں کام سنا رہا ہوں۔ آپ صاحب اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 32 سال ہے۔ 32 ہے، ماشاء اللہ۔ آپ 2004 سے یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے بہت چھوٹی عمر میں یہ کام شروع جی کر دیا جی، تھا، ماشاء اللہ بس پاک۔ والدین کی تربیت تھی، استادوں کی جو ہے نا وہ محنت تھی، جی جی۔ تو اس لیے اس راستے پر آسانی سے میں چل پڑا۔ آپ صاحب یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ ماشاء اللہ بڑے اچھے نعت خوان بھی ہیں، تو نعت خوانی کیسے سیکھی؟ اس میں آپ کے استاد کون ہیں؟ نعت خوانی کے اندر میرے استاد چکری روڈ والے جی۔ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اچھا۔ آپ ہیں، آپ نے مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سائے میں اشعار لکھے، اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گلہائے خدمت پیش کیا۔ اچھا تو بس میں نے آپ سے ملاقات کی، جی تو آپ کی گفتگو سے میں آپ کا گرویدہ ہو گیا، اچھا۔ پھر میں نے آپ سے تھوڑا بہت اس مسئلے کے اندر ہے نا، اس کام کے اندر رہنمائی حاصل کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحب، بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ صاحب ہمارے سننے میں آپ کو ایک خوبصورت نعتیہ کلام سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پئی تک نیاراں میں نی خبر سونا آ جاویں، پئی تک نیاراں میں نی خبر سونا آ جاویں، اٹھا میں مٹھڑی یار ولب اتے خوش پیا وسے تے پل تے عرب، تیرے بھگڑے دوڑے کھاں دڑیاں، تیری باندیاں میں بھی باندڑیاں، تیرے نام تو مختوی کاں دڑیاں، تیرے دیس دے کتیاں نال ادب، اچیاں لبیاں لال کھجوراں، تے پتر جناں دے ساوے، جس دم نال ہے پیارے ساکوں او دم نظر نہ آوے، تے گلیاں سگیاں اجاڑ دے سیور میں کو ویڑا کھاون آوے، غلام فریدا اتھاں کی وسنا جتھاں یار نظر نہ آوے، پئی تک نیاراں میں نی خبر سونا آ جاوے، تے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، پر جس مرنے تو پہلو میل نہ ہووے اس مرنے دا کی کرنا، تے وقت آخری ہووے میرا مورو زیول کرنا،
ایک گل رکھنا یادوں میری اکھیاں بند نہ کرنا، شاید میرا ماہی آوے میں دیدار حضور دا کرنا، پئی تک نیاں راواں میں نی خبر سونا آ جاوے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے درداں دی یاری ایویں جویں دکان لوہاراں، او کپڑے پاویں گنج گنج بئیے پر چھڑگاں پین ہزاراں، تے درد منداں دی اے یاری ایویں جویں دکان اتاراں، او سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر غلے آن ہزاراں، تے اپنے یار دے بیلے وچوں تمیں چن چن کھائیے، اپنے یار دے بیلے وچوں تمیں چن چن کھائیے، اور کسے دے باغ اندروں او میوے لین نہ جائیے، تے ککھ سواد نہ پھل نسری اندر اے کھنڈاویں چکھ ڈٹھیاں، پر انہاں ساریاں چیزاں نالوں او گلاں سجن دیاں مٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں او گلاں سجن دیاں مٹھیاں، تے جس دل اندر عشق نہ رچیاں کتے اس تو چنگے، مالک دے کر راکھی دیون او صابر بھکھے ننگے، تے مالک دا در نیوں چھڑ دے پاویں مارو سو سو جوتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے، تے رات پویں تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، رات پویں تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد منانوں یاد سجن دی ستیاں آڑ جگاوے، تے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، جس دا نام جتارن والا
کسے میدان نہ ہردا تے رحمت دادر یا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا سبحان اللہ سبحان اللہ جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا دلیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے لیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پاک سنایا. آپ صاحب ایک عالم دین کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ایک عالم دین کا کردار یعنی کہ وہ مخلص ہو. جی. سب سے پہلی بات یہ ہے جی جی اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو، یعنی اسے جو مقام ملا ہے زندگی کے اندر معاشرے میں جی تو اس لیے وہ اس حساب سے مخلص ہو تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ، اور لوگوں کی تربیت سے اچھے معنوں میں کرے، اچھی طریقے سے کرے، اچھے الفاظ میں کرے، اور پہلے کوشش کرے کہ لوگوں کی تربیت ایسی ہو کہ تاکہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا اخلاق اچھا ہو، بہت تاکہ خوبصورت جو اس سے ایک مرتبہ ملاقات کرے تو دوبارہ خواہشمند ہو کہ میں اس سے ملوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ کہ وہ اس طرح ان سے بہیو کرے جی کہ ایک مرتبہ بندہ ملے اور دوسری مرتبہ بندہ کہے کہ اب اس بار بھی ملاقات ان سے نہ ہو. یعنی کہ ایک عالم دین کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، لوگ جی. اس کو دیکھ کر دین جو بے اس شک. کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں. جی جی ماشاءاللہ. اب صاحب جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہم مرتے ہیں تو عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، ہم 4-5 سال کے ہوتے ہیں ہمیں دین سیکھنے کے لیے امام کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک امام کا عالم دین کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے. جی جی تو اب صاحب آپ ماشاءاللہ ایک امام مسجد ہے، تو ہمارا معاشرہ جو امام کا عالم دین کا مقام بننا چاہیے اس کا حق کا ہمارا معاشرہ وہ مقام اس کو دے رہا ہے؟ وہ تو اس طرح ہے نا جی کہ آپ دیکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں. نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہر انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں، ظاہری باطنی، کچھ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ بندے اچھے ہوتے ہیں، کچھ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو یعنی کہ تلخ ہوتے ہیں. ہر معاشرے میں ہر قسم کا بندہ ہے. تو اس لیے خاص طور پہ امام کو یہ چاہیے کہ وہ اس طریقے سے ہو نا کہ تاکہ لوگ اس سے گفتگو کریں، اس سے ملیں تو لوگوں کو اچھا محسوس ہو، اور یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کو اپنائے، آپ کی سیرت کو اپنائے، تاکہ لوگ اس چیز کو دیکھ کے امام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں اور اس کی بات کو مانیں، اس کے ساتھ محبت کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہوگی کہ امام کو ایسا ہو جانا چاہیے کہ وہ کوشش کرے، درگزر کرے جی، کیونکہ وہ جس مقام پہ ہے تو اسے اپنے مقام کو دیکھنا چاہیے، اپنی سیٹ کو دیکھنا چاہیے، اپنے عہدے کو دیکھنا چاہیے، اس عہدے کو دیکھ کر وہ لوگوں کو اس طریقے سے ہینڈل کریں گے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ماشاءاللہ آپ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے. آپ صاحب سب سے اہم بات، امام مسجد کو ہم لوگ بعض جگہوں پر 10,000 بھی دے رہے ہیں، 15,000 نیت 20,000 روپیہ دیتے ہیں، تو اتنی تھوڑی
تنخواہ میں آفوز علماء یا امام گزارا کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ اس طرح ہے نا کہ ویسے تو ایک کہاوت بھی ہے کہ چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ، جی یعنی کہ آپ اپنی ضروریات کو دیکھو اور اس کے مطابق خرچ، اگر تمام لوگ اس طریقے سے شروع کر دیں، اور سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال کا اس کے اندر بہت بڑا عمل دخل ہے، جی بہت اچھی بات، کیونکہ رزق حلال جو ہوتا ہے اس کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی برکت ہے، شامل ہو جاتی ہے، اور یہ پھر دیکھیں کہ جب بندہ اس طریقے سے اللہ کے گھر کی خدمت کرے، اللہ کے گھر کی نوکری کرے، جی یعنی اس کے گھر کا نوکر، ایک عام دنیا کے اندر دیکھیں کہ کسی بادشاہ کا کوئی نوکر ہو یا کسی کوئی وڈیرے کا نوکر ہو تو وہ اپنے نوکر کو اس طریقے سے رکھتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں تو رشک کریں رش کرے، یہ فلاں کا نوکر ہے، تو بندہ پھر جب اللہ کا نوکر بن جائے، صحیح بات ہے، مخلص ہوگی، تو پھر کیا اگر وہ 10,000 لے یا 5,000 لے، اس سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں پڑتا، فرق پڑتا بھی ہے لیکن رب تعالیٰ اس کے اندر برکت اس طریقے سے ڈال دیتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ شاید امام کوئی اور کام تو نہیں کرتا، اور کام تو نہیں کرتا، یہ اکثر ہم بھی یہ سوچتے ہیں، صحیح بات ہے، ان کے بالکل کپڑے دیکھ، یہ اللہ کا وعدہ ہے نا جی، جی جی جو ایک قدم چلے گا جی۔ تو اللہ اس کی طرف قدرت کے حساب سے چلے 2 قدم چلے گا، چلے 10 قدم چلے گا، 100 قدم چلے گا، یہ تو صحیح بات، اس طریقے سے ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے یعنی کہ اپنا سب کچھ سونپ دیتا ہے، اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ کر دیتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ تو ضائع نہیں کرتا کسی چیز کو۔ آپ صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ آپ صاحب اب آتے ہیں رمضان کے مسائل کی طرف۔ جی آپ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ دوسروں کو افطاری کروانے والے کو کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے؟ دوسروں کو افطاری کروانے کا ثواب تو حدیث مبارکہ کے اندر واضح ہے جی کہ سرکار کونین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص رزق حلال میں سے، حلال کمائی میں سے خالہ کمائی میں سے کسی بندے کو روزہ افطار کروائے، جی کسی ایک بندے کو صحیح روزہ افطار کروائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں اچھا اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں ماشاء اللہ پوری رات رمضان المبارک کے پورے مہینے میں، یہ نہیں کہا کہ ایک رات کوئی۔ جی۔ اور پھر آگے جو بیان فرمایا سرکار کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لیلۃ القدر والی رات کو جبریل امین اس شخص کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء کتنی بڑی بات ہے، بہت جبریل امین ملائکہ کا سردار، اللہ۔ وہ فرشتہ فرشتہ اس بندے کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، سب ہوتا ہے۔ اور پھر اگر اس بندے کے اوپر اس رات رکت طاری ہو جائے، جی رکت طاری ہو جائے، صحیح اور پھر وہ اس بندے کے آنسو نکل آئیں، بے ساختہ آنسو نکل آئیں، اچھا، تو وہ سمجھ لے کہ آج جبریل امین نے اس کے ساتھ مصافحہ مسافہ کیا ہے۔ بھی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت یہ روزہ افطار کرانے والے کے لیے انعام ہے، آپ یہ صاحب تو دنیا کے انعام ہے جی، نا، آخرت صحیح کے بات۔ اندر تو اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے۔ آپ صاحب روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص شیو وغیرہ بناتا ہے تو کیا اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو بات یہ کہ شیو کرانا، داڑھی منوانا، جی اور پھر جتنی شرع کے اندر داڑھی کے لیے بتایا گیا ہے کتنی داڑھی ہونی چاہیے، اگر اتنی داڑھی بندہ نہ رکھے تو پھر یعنی کہ وہ حرام ہے جی داڑھی کٹوانا، داڑھی ویسے بھی صحیح، گناہ ہے، خدا ہے، تو کیونکہ یہ سنت رسول ہے نا جی، جی تو اگر وہ روزے کی حالت میں یہ کام کرے گا، جی کیونکہ روزہ ایک فرض ہے، بس ہے، اور پھر بندہ اللہ کی عبادت میں ہے، اور بندہ اللہ کی عبادت میں ہو اور پھر ایسا کام کرے جو حرام ہے، حرام تو پھر بتائیں کہ اس بندے کا کیا بنے گا۔ صحیح بات ہے، اس لیے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں ایسا کام نہ کریں جو حرام ہو، حرام ہو، تاکہ وہ روزے کی اہمیت کو کھو دے گا۔ وہ اگر ایسا ہم نے کام کیا، کوئی ایسا ہم سے عمل ہو گیا، تو وہ روزہ تو ہوگا لیکن اس کا جو اجر ہے اس کے اندر کمی ہو جائے گی، کبھی اس کی حیثیت برقرار نہیں رہے گی۔ برقرار رہے گی۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سنت کا احترام کریں، ویسے بھی کیونکہ سنت کے بارے میں حدیث مبارکہ بہت ساری ہیں، تو سرکار کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمانہ جاہلیت کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کیا،
اللہ تعالیٰ سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب دیکھیں ایک سنت کو، اور پھر دور جاہلیت کا نام لیا، یعنی کہ دور جاہلیت اس اب دیکھیں کہ ویسے تو دور جدید ہے، ہم کہتے ہیں دور جدید ہے جی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، فلاں کہاں فلاں ہو گیا جی، دیکھو جی کروڑوں میل دور ہم بات کر سکتے ہیں جی، تصویر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہیں، یہ دنیا جدید ہو گئی، یہ علم جدید ہو گیا. لیکن سرکار کائنات نے اس وقت کہا کہ یہ جدید نہیں ہے، بلکہ دور ایسا ہوگا کہ وہ دور جاہلیت ہوگا. کیوں؟ اس سے بات واضح ہوگی کہ جو شخص دین کو چھوڑ دے یا دین پر چلنا چھوڑ دے تو اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں. آج ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، یا آپ اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، یا اہل مغرب کے ساتھ ہم نے جوڑا ہوا ہے؟ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو پھر اس بات پہ آ جائیں گے کہ اصل بات وہی ہے، اصل کام وہی ہے، اصل عمل وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دی. اب صاحب روزہ رکھ کر موسیقی وغیرہ سننا جائز ہے؟ اب یہ بات بھی اسی حوالے سے ہی آتی ہے کہ دیکھیں آپ کہ موسیقی ویسے بھی سننا حرام ہے. حرام ہے. تو جب یہ بات حرام ہے تو پھر روزے کی اس عبادت کے اندر کہ بندہ اللہ کے حضور عبادت میں ہو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے، اس کے بارے میں بہت سی حدیث مبارکہ ہیں کہ جب روزہ دار جو ہے وہ ایسا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اور روزے کے اندر وہ گرمی، اس کی تپش، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے اب اس بندے کے لیے جو انعام کا اعلان ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں خود ہوں. پہلے بیان کیا کہ میں خود ہوں، پھر کہا کہ بذات میں خود عطا کرنے والا ہوں اپنی قدرت کے ہاتھ سے. اور پھر کیا عطا کرنے والا رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے. بات تو یہ ہے. اب روزے دار نے عبادت ایسی کی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے خود اجر عطا کروں گا. پہلے کہا میں خود ہوں، پھر کہا کہ میں خود عطا کروں گا. اور آگے جا کے سرکار کائنات نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کے لیے کہ اس کے لیے 2 انعام ہیں. ایک انعام کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے اور ایک انعام کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ روزہ افطار کرنے کے ٹائم اپنے سامنے نعمتوں کو دیکھتا ہے اور وہ وقت پورا کر کے آیا ہوتا ہے اور اس نے وہ عبادت کی ہوتی ہے، یعنی روزہ رکھا ہوتا ہے، تو شام کو جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا سکون محسوس ہوتا ہے اسے. صحیح بات. تو اب پہلی خوشی کا پہلا انعام کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا، اب دوسرے انعام کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے جو رب تعالیٰ سے عطا کرے گا. وہ کیا انعام ہوگا؟ یعنی رب تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنا دیدار سے مشرف بات فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ، یہاں پر ہم اللہ کے نبی کی شان کو گھٹا نہیں رہے، لیکن بات کا بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ رب تعالیٰ کے کلیم وہ سوال کرتے ہیں کہ اے مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی وجہ سے آواز آتی ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، لم ترانی. لیکن اپنے روزے دار کے لیے دیکھیں جس نے اس کے لیے عبادت کی، روزہ رکھا، اسے رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں اسے قیامت والے دن اپنے دیدار سے مشرفات کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. تو لہٰذا یہ بندہ پھر اس طریقے سے عمل کرے، یہ عبادت کرے اور روزے دار کا یہ مقام ہو، تو پھر بندہ اس حالت میں شیو کرائے یا موسیقی سنے تو حرام کام کرے، تو اس سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے. اب صاحب فجر کی نماز اذان سے کتنے ٹائم پہلے روزہ مکمل کر دینا چاہیے، سحری وغیرہ ختم کر دینی چاہیے؟ وہ اس طرح ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اب اذان کا تعلق روزے کے ساتھ تو نہیں ہے نا. نہیں ہے. اچھا، آپ دیکھ لیں اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے. سحری کا ایک ٹائم مخصوص ہے، اچھا، ایک مقرر ٹائم ہے کہ اس ٹائم تک بندہ کھا پی سکتا ہے. اگر اس ٹائم کے بعد وہ لاپرواہی کرے گا، جان بوجھ کے کہے گا جی بس اذان ہوگی تو میں جو ہے نا روزہ بند کر دوں گا، تو پھر اس طریقے سے اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ مکروہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے.
لہٰذا جو وقت مقرر ہے اس پہ روزہ بند کرنا. ہاں کسی وجہ سے کوئی بندہ لیٹ ہو گیا جی اس کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تو پھر اس کا روزہ چلا گیا. کچھ ٹائم تک وہ لیٹ ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے. لیکن اگر جان بوجھ کے وہ لیٹ کرے گا تو پھر یاد رکھیے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا. اذان کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں، نماز کے ساتھ ہے. اس کے اندر ہے خی الصلاۃ خی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس لیے مقرر ٹائم پہ جو ہے وہ سحری ختم کرنی چاہیے اور روزہ بند کرنا چاہیے. آپ صاحب محترم، وہ کون سی ایسی حالتیں ہیں کہ جن میں روزے کی گنجائش موجود ہے؟ وہ تو اس طرح ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے جی اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جی. روزہ چھوڑ سکتا ہے. جی یعنی کوئی بندہ اتنا بیمار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مرض بڑھتا ہے، جی بخار ہے یا کوئی اور مرض ہے، تو روزہ رکھنے سے اس کا مرض جو ہے بڑھتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. اور اگر کوئی مسافر ہے، سفر کرتا ہے، تو اب تو خیر سفر بھی آسان ہے لیکن پھر بھی مسافر کے لیے بتایا گیا کہ وہ روزہ چھوڑ دے. یعنی کہ مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ہاں اگر اس حالت میں وہ رکھتا ہے، خدا نخواستہ وہ کہتا ہے جی میں بیمار ہوں لیکن میں اس عمل کو پورا کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، جی. تو پھر رب تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک اس کے حکم کی پیروی اور دوسرا اپنی اس کی تکلیف کی وجہ سے. کیونکہ ایک حدیث مبارکہ بھی واضح ہوتی ہے نا کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ جو کریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرتا ہے تکلیف کی حالت میں، جی وہ شخص جنت میں داخل کی جائیں گے. جو 3 عمل کرتے ہیں، پہلا عمل جو تکلیف کی حالت میں وضو کرے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے اور مسجد کی طرف چلے. اب اس بات سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص تکلیف کی حالت میں کوئی عمل کرتا ہے تو اسے زیادہ اجر ملتا ہے. تو کوئی سفر کی حالت میں اگر روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے تو پھر بھی روزہ رکھے گا تو پھر اسے بھی زیادہ ثواب ملے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جامعہ مرکزی مسجد سکوٹ کے امام جناب آفز عمران صاحب. انہوں نے رمضان کے مسائل کے حوالے سے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے آگاہ کیا. ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ آفز صاحب کو رمضان میں ہی 1-2 دفعہ دوبارہ زحمت دیں گے تاکہ یہ ہمیں مزید رمضان کے مسائل اور دیگر جو مذہبی اور دینی والے سے مسائل ہمیں درپیش ہیں ان سے ہمیں تھوڑی بہت آگاہی فراہم کر سکیں. آفز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا، ہمارے سننے والوں کو بہت اچھے طریقے سے مذہبی حوالے سے، دینی مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت دیں گے. خدا حافظ.